شکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ شکر کی اہمیت کیوں ہے؟ آئیں ذرا اپنا قرآن کریم اٹھائے اور دیکھیں کہ شکر کرنے والے لوگ کون کون تھے، کون لوگ تھے جو شکر کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا نام سنا ہوا ہے سب نے؟ ہاتھ کھڑا کریں، سب نے سنا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام، نوح کا مطلب ہوتا ہے آنسو بہانے والا، نوحہ کرنے والا۔ آپ اللہ کی یاد میں روتے رہتے تھے، آنکھیں پر نم رہتی تھیں، دل پر غم، آنکھیں پر نم، دنیا کی محبت کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے۔ جس آنکھ میں آنسو ہو اس آنکھ کو کہتے ہیں شاکر آنکھ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے لسان العرب میں پڑھا، یہ ڈکشنری ہے۔ جس آنکھ میں پانی ہو نا اس آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شاکر آنکھ ہے۔ کیا ہے؟ شاکر آنکھ۔ وہ جانور جو کھائے کم لیکن دودھ زیادہ دے اس جانور کو کہتے ہیں شاکر جانور۔ یہ تم نے شکر کی ڈیفینیشن اور بنا لی۔ تم کہتے ہو کہ نہیں پیسہ ہو تو شکر ادا کرنا ہے، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ تجھے اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ میسر ہیں کہ تیری ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، اللہ کی ایک نعمت ایک طرف رکھ دی جائے تو اللہ کی نعمت کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ یاد رکھیں، ساری عمر کی نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بڑی بڑی پیاری تسبیحات بتائی ہیں، ذکر اذکار بتائے ہیں، تو ہمارا تو ذخیرہ بہت بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، تمہاری ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اللہ کی ایک نعمت، ایک نعمت کوئی بھی اٹھا لو وہ ایک طرف، اللہ کی نعمت پھر بھی بھاری۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم تعریف کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ پر احسان کرتے ہو تو یہ بھی تمہاری بھول ہے۔ وہ اللہ کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کو تمہاری حمد و ثنا سے کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھنا۔ کیوں بھلا؟ اللہ نے صرف حمد و ثنا ہی کرانی ہو تو تم سے زیادہ مخلوقات ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سمجھ آئی نا؟ تم سے زیادہ ہے۔ اور فرشتے گن لو نا، اتنی تعداد میں ہیں، اتنی تعداد میں ہیں کہ تم جو ہے نا ان کا حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ حساب لگانا ہو تو اس سے اندازہ کر لیں کہ بیت المعمور جس طرح نیچے خانہ کعبہ ہے نا، اسی طرح اس کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ ایک دفعہ جس کو طواف میسر ہوتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کو طواف کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری حمد و ثنا کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مخلوقات اللہ کا نام لے رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ درختوں کو دیکھ لیں، درخت قیام کی حالت میں کھڑے ہیں نا، قیام کی حالت میں۔ پہاڑوں کو دیکھ لیں، پہاڑ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانوروں کو دیکھ لیں، جانور رکوع میں پھرتے ہیں۔ ارے تمہارا رکوع کس کام کا؟ کس بات پر تم گھمنڈ کرتے ہو؟ کس بات پر تکبر کرتے ہو؟ حشرات الارض کو دیکھ لیں، کیڑیوں کو، سانپوں کو ہر وقت سجدے کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کو تمہاری حمد و ثنا کرنے کی کوئی اتنی چندہ ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرا ہی کام بنانا تھا، اس لیے تجھے تعلیم دی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، تیرا ہر چیز میں اضافہ کر دیں گے، ہر چیز بڑھا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ڈاک کے ذریعے، بلکہ ڈاک سے بھی پہلے نا، خط پتر جو جاتے تھے وہ کبوتروں کے ساتھ باندھتے تھے۔ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک خط بھیجنا ہوتا تھا نا تو کبوتر کے پاؤں میں باندھ دیتے تھے۔ اب وہ قسمت یا نصیب، وہ جا کے پہنچ جاتا تو پہنچ جاتا، نہ پہنچتا تو نہ سی، لیکن استعمال ہوتا تھا۔ ایک بڑا پیارا ادبی سا شعر شعری ذوق رکھنے والوں کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر،
خط کبوتر کس طرح، اس کا مطلب ہے کبوتر خط لے کے جاتے رہے نا، اس لیے تو وہ شعر لکھا اس نے، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر، خط کترنے کو بہت ہیں کینچیاں دیوار پر۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی خط لے کے جائے نا تو لوگ شور ڈال دیتے ہیں، او خط آ گیا، او خط آ گیا، کینچیاں ہوتی ہیں نا۔ خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر، خط کترنے کو بہت ہیں کینچیاں دیوار پر۔ آگے وہ بتاتا ہے خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کا مضمون ہو پروں پر گرے دیوار پر۔ کبوتر دے پراں اتے ہی خط لکھ دیو نا، کینچی کٹے بھی تے پر محبوب دے گھر چ ڈگ پے تے او خط پڑھ لوے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خط بھیجنے کے لیے کبوتر بھی استعمال ہوتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، زمانے نے مزید ترقی کی، اور جب زمانے نے ترقی کی تو نئے نئے طریقے رائج ہو گئے، ڈاک کا سسٹم آ گیا، ڈاک کے ذریعے خط جانے آنے لگا، اور ڈاک کے ذریعے بھی کوئی 3 دن بعد، کوئی 5 دن بعد اگر یورپ خط بھیجنا ہوتا تو مہینہ لگ جاتا تھا، لگتا تھا نا۔ بھائی اللہ کی نعمت تو دیکھو، آج تم سب کے پاس ایک موبائل ہے، تم ایک بٹن دباتے ہو، یہاں سے میسج سیدھا امریکہ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں جی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ایک میسج ایسے بٹن دبانے سے تمہارا ایک لمحے میں، آنکھ جھپکنے میں جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور میسج تو دور کی بات، تمہاری آواز پہنچ جاتی ہے، ارے آواز تو دور کی بات، اب تو ویڈیو کلپ جاتے ہیں اور تم سامنے آمنے دیکھ کے چیٹنگ بھی کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا۔ ایک بندہ اگر اس کے پاس موبائل ہے، گھر میں بچے کے پاس بھی موبائل ہے، وہ لاہور میں جا کر اداس ہوتا ہے تو فوراً واٹس ایپ پہ ویڈیو چیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیوں جی، اور بولتے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی، کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور یہ سہولت تو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی جو پرانے گزر گئے، بادشاہوں کو ایلچی بھیجنے پڑتے تھے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کا ہی شکر ادا کر دو تو ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ شکر کی اہمیت کو سمجھیں، یہ باتیں میری جو ہیں ان کو دل میں بٹھائیں، اپنے دماغ میں ان کو بٹھائیں اور جذبہ شکر سے سرشار ہو جائیں، تب فائدہ ہے۔ دیکھیں نبیوں کی سنت ہے، نوح علیہ السلام کو وہ روتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور اللہ پھر ان کو کیا خوشخبری دیتا ہے، انہو کان عبدا شکورا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نوح جو ہے، جو میری یاد میں آنسو بہاتا ہے، یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب آنکھوں میں آنسو ہو نا، دکھی بھی ہوں، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ نہیں کہ نوٹ آئے تو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، مال آئے تو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ شکر ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم رسول۔ گھر سے نکلے، مال گیا، گھر بار گیا، وطن گیا، ہیں جی، پھر اس کے بعد اولاد ہوئی تو وہ آخری عمر میں، ایسے ہی ہوا نا، بیابانوں میں رہے، پھر اولاد ہوئی تو اللہ نے حکم دیا چل بھی اب اولاد کو بھی چھوڑاؤ، بیوی کو بھی چھوڑاؤ، بیابو گیا ریگستانوں میں، وادیوں میں چھوڑاؤ، چھوڑ دیا، کیا پھر بس ہوئی؟ نہیں، پھر جب بچہ بڑا ہوا کہا اب اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ کیوں جی، اتنے امتحان، اتنی تکلیفیں، لیکن شکر کا عالم دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے شاکرا لانعمی، یہ میرا جو ابراہیم ہے نا، یہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، یہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دی، آپ کو رسول بنایا، تو آپ جانتے ہیں نا جس طرح بندہ جاب پہ لگے تو اس کو پہلے دن ایک لیٹر دیتے ہیں
لے بھئی یہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ تو نے کام کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داریاں ہیں، اتنے بجے آنا ہے، پنکچول رہنا ہے، کہتے ہیں نا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، پیغمبر بنایا، تو قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، ہم نے تجھے لوگوں میں سلیکٹ کر لیا، چن لیا۔ یہ پہلا احسان، اللہ کا پہلا احسان کیا؟ لوگوں میں سے چن لیا۔ پھر کیا کہا؟ وَبِرِسَالَاتِ، اور تمہیں ہم نے رسالت عطا کر دی۔ پھر کیا کہا؟ وَبِكَلَامِ، اور تم سے ہم نے کلام بھی کیا۔ اب کیا کر؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو لے لے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر والا بن جا۔ اتنا انعامات دے کہ اللہ نے کیا کہا؟ کیا کر؟ شکر والا بن جا۔ وہ تو نبی ہے، رسول ہے۔ آپ کہیں گے جی ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے؟ ہاں آپ کے لیے بھی حکم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کے بارے میں یہ وصیت کی، حملت امہ وہن علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، پیٹ میں رکھا۔ آپ جانتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ وفصالہ فی عامین، پھر اس کو وہ دودھ پلاتی ہے 2 سال۔ یہ ساری نعمتیں ہیں نا۔ پھر آگے کیا کہا؟ انشکر لی ولوالدیک، او انسان میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔